الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب، ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من هول يوم العرض والحساب. اما بعد، محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 7 ہے۔ اس کا موضوع ہے توبہ کرنے کا ثواب اور طریقہ۔ حضرات محترم، دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ گناہ کی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اور موت کے بعد ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بہت بھاری خسارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شیخ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی وضاحت اپنی کتاب کے تقریباً 80 صفحات میں کی ہے، جبکہ دوسری طرف نیکی کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی نیکی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گناہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان دل کی بے چینی ہے۔ یہ فوری نقصان ہے جو ہر گناہ میں ہوتا ہے۔ تو ٹینشن اور ڈپریشن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا فوری نتیجہ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور نیکی کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ نقد فائدہ ہے جو ہر نیکی میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گناہ گار خوش ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک لوگ پریشان ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز ہے راحت کا سامان اور ایک چیز ہے راحت۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ گناہ گار کے پاس راحت کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے چین اور سکون نہیں حاصل ہو سکتا، اس کا دل پریشان ہی رہے گا۔ جبکہ نیک آدمی کے پاس ہو سکتا ہے کہ آرام کے اسباب کم ہوں، لیکن اس کا دل ضرور مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ گناہ اور نیکی کے اس اثر کو چیک کرنا بہت آسان ہے، ہر آدمی چیک کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے 10 دن کے لیے سب گناہ چھوڑ دیں اور دین کی پوری پابندی کریں۔ انشاءاللہ خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ دل کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ گناہ میں در حقیقت کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ گناہ میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے خارشی کو خارش میں مزہ آتا ہے۔ در حقیقت خارش میں تو کوئی مزہ نہیں، لیکن چونکہ خارشی کی طبیعت میں خرابی ہے اس لیے اسے مزہ آتا ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ کر معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سیاہی لگا دی جائے گی تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ چین کیسے ملے گا؟
سب گناہوں سے توبہ کیے بغیر آرام نہیں آئے گا۔ اب توبہ کی فضیلت اور ثواب دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کثرت سے توبہ کرنے سے آدمی اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی سواری پر بیابان میں ہو، سواری بھاگ جائے اور اس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، پھر سواری ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے۔ اب اسے سواری ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ اسی حالت میں وہ اچانک اپنی سواری اپنے پاس کھڑی پائے اور اٹھ کر اس کی لگام تھام لے، پھر خوشی کے مارے یوں کہہ دے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی کی شدت سے اس سے غلطی ہوئی۔ جتنی خوشی اس آدمی کو سواری ملنے سے ہوئی، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں غور فرمائیے کہ سچی توبہ کرنے سے کتنی زیادہ رضامندی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اتنی کثرت سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے توبہ کرنے کا۔ ہماری توبہ گناہوں سے ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ شکر کرنے کے لیے اور درجات کی مزید بلندی کے لیے تھی۔ محترم سامعین، یہاں تک توبہ کی فضیلت اور ثواب بیان ہوا۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ توبہ میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، گناہ فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 2، دل میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ نمبر 3، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے کہ اے اللہ، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہوں، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ عربی میں کہنا ہو تو استغفر اللہ کہہ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، میں سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ توبہ میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت ذمے باقی ہے تو اسے ادا کرے، اور اگر بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ذمے باقی ہے تو بندوں سے معافی بھی مانگے اور ان کا حق بھی ادا کرے۔ اس چوتھی چیز کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آدمی نے ایک نماز نہیں پڑھی تو توبہ تب مکمل ہوگی جب اس نماز کی قضا بھی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی فرض روزہ نہیں رکھا، اس کی بھی قضا کرے۔ ایسے ہی دوسری عبادات، زکوٰۃ، حج، قربانی، فطرانہ، سجدہ تلاوت، ان میں سے اگر کوئی عبادت لازم ہوئی ہو اور ادا نہ کی ہو تو اب ادا کرنا ضروری ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو یا قسم توڑنے کا کفارہ باقی ہو تو وہ بھی ادا کرے۔ کسی جائز کام کی منت مانی ہو تو وہ پوری کرے۔ اور بندوں کے حقوق میں سے اگر کوئی حق باقی ہو تو اسے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ بندوں کے 4 قسم کے حقوق ہیں جن کی تلافی کرنا توبہ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، مالی حق۔ مثال کے طور پر کسی کا قرض ہو، اسے ادا کرے۔ رشوت، سود، چوری، جوا یا اور کسی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ مالک کو لوٹائے۔ اور کوئی معاملہ شریعت کے خلاف کیا ہو، اس کا تدارک کرے۔ نمبر 2، جانی حق۔
مثال کے طور پر کسی کو بلا وجہ حد سے زیادہ مارا ہو یا ڈرایا دھمکایا ہو تو اسے بدلہ لینے کا اختیار دے یا معاف کرائے۔ نمبر 3، کسی کی بے عزتی کی ہو، جیسے کسی کو گالی دی یا غیبت کی یا بہتان باندھا یا چغلی کھائی یا مذاق اڑا کر کسی کو تکلیف پہنچائی، تو ان سب صورتوں میں اس آدمی سے بھی معاف کرائے۔ نمبر 4، کسی کو دینی نقصان پہنچایا ہو، مثال کے طور پر بلا تحقیق بات بتا دی، غلط مسئلہ بتا دیا، تو اس کا بھی تدارک کرے۔ اپنے ذمے جو عبادات ہوں یا بندوں کے جو حقوق ہوں ان کی ادائیگی کی تفصیلات معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، یہ توبہ کا جو چوتھا حصہ ذکر کیا گیا ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر توبہ پوری نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ذمے اپنے کسی بھائی کا حق ہو، اس کی آبرو کے متعلق یا اور کسی قسم کا، وہ اس سے آج معاف کرا لے، ایسے وقت سے پہلے کہ نہ اس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال اسباب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس کے مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں مظلوموں کا حق ادا کرنے سے پہلے ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں فرمایا تھا، بے شک تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں اور تمہاری عزتوں کی ایک دوسرے پر حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن کی حرمت۔ مطلب یہ کہ کسی کو ناحق قتل کرنا حرام، ناحق طریقے سے کسی کا مال لینا حرام، کسی کی آبرو ریزی کرنا بھی حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو نماز پڑھنا بھول جائے جب اسے یاد آئے نماز ادا کرے، اس کا کفارہ بس یہی ہے۔ حضرات محترم، ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی تلافی بھی ضروری ہے اور عبادات کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ پوری نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لے تو ساری زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط اور بے اصل بات ہے۔ اس بارے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا کافی ہے، نمازیں وغیرہ قضا کرنا ضروری نہیں۔ نماز، روزہ وغیرہ جتنی عبادات ذمے ہوں سب کی قضا ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ نہیں۔ سامعین محترم، اب آخر میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی توبہ کا واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ پھر اس نے ایک عبادت گزار سے پوچھا، کیا میں بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ عبادت گزار نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے اس عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 پورے کر دیے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ عالم نے کہا ہاں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو اور اپنے علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ تمہارے ہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی، رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔
رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، لہذا ہم اس کی جان نکالیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے ہم اس کی جان نکالیں گے۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس سے فیصلہ کرایا۔ اس نے کہا دونوں جگہوں سے فاصلہ ماپ لو، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے اس کی جان نکالیں، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے اس کی جان نکالیں۔ فاصلہ ماپا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان نکالی۔ جب اسے موت آئی تھی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف سینے کے بل کچھ گھسٹ کر چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ سکیڑ دیا اور برے لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ کچھ پھیلا دیا۔ اس حدیث سے ایک تو فضیلت معلوم ہوئی عالم کی عابد پر۔ پہلے اس قاتل نے عبادت گزار سے مسئلہ پوچھا، اس نے غلط بتایا، پھر عالم سے پوچھا، اس نے صحیح بتایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ کر کے نیک لوگوں میں رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 7 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 8 کا موضوع ہوگا وضو کے فضائل اور احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دیں، آمین۔